سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحابہ المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ میرے محترم سامعین، کربلا کا نقشہ اور تصور اپنے ذہن میں جمائیں۔ میں اپنے مضمون کو آج اختتام پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا یہ ارشاد اپنے پیارے حبیب سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ایک انوکھا حکم یہ آرڈر ہے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں دیکھے رسول اللہ کو جب بھی خطاب کیا بڑے پیار اور محبت سے۔ اس میں تھوڑی سی سختی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پہ نازل ہو چکا ہے۔ دیکھیے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 67، اور تقریباً یہ سورہ مائدہ ساتھ ساتھ آخر تک مکمل ہوا ہے۔ اس کا نمبر ہے 112 ترتیب نزولی کے لحاظ سے 112 نمبر پہ یہ ختم ہوئی۔
اس کے بعد پھر سورہ توبہ ہے، وہ 113 نمبر پر ہے۔ تو یہ اس پر میں روشنی نہیں ڈالوں گا، وقت ہی نہیں ہے۔ بالکل آخری ایام میں یہ سورہ اتر رہا ہے۔ رسول اکرم نے 13 سال مکے میں قرآن پہنچایا، اس وقت کوئی آپ کو اس قسم کی بات نہیں ہوئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم جیسی آیت اترتی ہے وہی آتی ہے، حکم آتا ہے، لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کی تصدیق کرتا ہے۔ اور حضور بھی خود یہ پیغام پہنچا کے کہتے ہیں ما علینا الا البلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ، میرے اوپر پیغام کا پہنچا دینا ہے، میں تمہارے اوپر وکیل بن کر نہیں آیا، دروغہ بن کر نہیں آیا کہ میں پکڑ کے تمہیں سیدھے راستے پہ لے آؤں۔ تو رسول اللہ نے کبھی بھی کوئی حکم ایسا نہیں کہ اترا ہو، نازل ہوا ہو کوئی حکم اور نہ پہنچایا۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے جب ایک دفعہ حق سے آدمی پھر جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر اور ڈھونڈتا ہے اور رکھنے ڈھونڈتا ہے۔ غلطی اگر ابتدا میں ہو گئی کچھ بندوں سے تو مانتا ہے، لیکن اس کو کور کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کی تعویل ہو رہی ہے، احادیث کو موڑا جا رہا ہے، نئی حدیث بنائی جا رہی ہے، نئے نئے خیالات اور فلسفے کہ ہم اپنے بزرگوں کی کارروائی کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ سیدھی سادی بات تھی، رسول اللہ نے کوئی حکم بھی چھپا کے نہیں رکھا۔ آپ میری کتاب میں پڑھیں گے اس بندے کی آیت کے ذیل میں بہت مشہور مفسر ہیں ہمارے بھائیوں کے، فخر الدین رازی، جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی، اس میں انہوں نے اس آیت کے شان نزول میں 10 وجوہ لکھی ہیں، 10 وجوہ۔ آپ اس کتاب میں پڑھنا کہ بندے کے اوپر میری کتنی تحقیق ہے۔ 10 وجوہات بیان کی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 شان نزول ہے، اور یہ ظاہر کیا ہے تفسیر کبیر والے نے کہ رسول اللہ نے اکثر آیتیں چھپا رکھی، لوگوں کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں پہنچائی۔ آپ گھبرا کے تو نہیں سنیں گے؟ ہاں اگر سنیں گے تو سناؤں گا۔ میں اس کو اینڈ کرنا چاہتا تھا، میرا مضمون مکمل ہو جائے گا آج، اور نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم نے بہت سی آیتیں لوگوں سے چھپا رکھی، نہیں بیان کی خوف کی وجہ سے۔ مثلا جہاد کی آیتیں اتری تو آپ نے وہ نہیں پہنچائی، کیونکہ منافق اس کو پسند نہیں کرتے۔ کچھ آیات یہودیوں کے لیے آئی، وہ چھپا دی، ان کو نہیں سنائی۔ کچھ آیات اپنی بیویوں کے لیے آئی، سورہ تحریم کی چھپا دی، نہیں سنائی، بیویاں ناراض نہ ہو۔ یہ تفسیر کبیر والے نے لکھا ہے، اور بھی بہت سی وجوہ ہیں۔ آخر میں اس نے 9 وجوہات اور بیان کر کے 10ویں وجہ لکھتا ہے کہ یہ آیت غدیر کے میدان میں حضرت علی کے شان میں ہوتے ہیں۔ لیکن سیدھے ایک ہی بات یہی صحیح ہے، باقی ساری اس لیے ساتھ شامل کی جاتی ہیں کہ ایک بات کو مشکوک بنا دیا جائے۔ بہت سارے ترجمے ادھر ادھر کے جناب ملا کے، تو جب کوئی شیعہ بات کرنے کی اس کے تو یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے۔ ورنہ سیدھی بات ایک ہے جو آخر میں انہوں نے لکھی ہے، حضور نے کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی۔
اب آیت میں آیت کے انداز بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے رسالت کا کوئی فریضہ انجام نہیں دیا، یعنی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے رسول اکرم کی اگر یہ حکم نہیں پہنچتا۔ لیکن اس باوجود اس ڈانٹ کے بھی رسول اکرم کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ وہ حکم ایسا تھا کہ اس کو اللہ نے التوا میں چھوڑا کہ جب آپ اپنا مکمل مشن کر لیں، مکمل تبلیغ ہو جائے، سارے کا سارا دین پہنچ جائے تو اینڈ پر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ اور وہ سورہ میں نے کل آپ کو سنایا، سورہ علم نشرح کی آخری آیت، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ڈیٹیل سے میں بتا چکا ہوں۔ حضور نے اس کے تحت اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی سند بتا دی، دین مکمل ہو گیا، اور جتنی وہ رسومات ادا کی گئی مبارکبادی ہو گئی، حضرت علی علیہ السلام کو کرسی پہ بٹھایا، پگڑی آپ کو بنائی، دستار فضیلت، یہ سارا کوئی مبارکبادیں ہو گئی۔ یہ ساری مبارکبادوں کے بعد اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو مبارکباد ہوئی ہے یہ سب نے مبارک دی، اور اس وجہ سے دی کہ رسول اللہ نے اپنا جانشین حضرت علی کو مقرر کر دیا ہے۔ جس وقت مدینے پہنچے اس وقت سب خوشی سے مبارک دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں بادے ناخواستہ لیکن ان کو بھی مجبوراً مبارک دینی پڑی۔ مدینے میں جب واپس آئے، جب اس بات کا چرچا ہوا عام، آہستہ آہستہ ان لوگوں کو خیال آیا کہ رسول اللہ نے جو اعلان کیا ہمیں مبارکیں دی ہیں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ علی رسول اللہ کے جانشین ہیں، انہوں نے ان کو فکس کر دیا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، انہوں نے تھوڑا تھوڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا حضرت علی کے خلاف، اور اس اعلان کے وہ ترجمے کرنے لگے، تفصیل بیان کرنے لگے کہ کس طرح سے یہ حکم، یہ انکار اس کا کیسے کیا جائے۔ چنانچہ بہت ایک ٹیم اکٹھی ہوئی، اس میں بنو امیہ کے خاص خاص بندوں کا عمل دخل ہے، اور بھی منافقوں کا تو اس میں چوٹی دامن بہت کردار ہے کہ وہ حضرت بکر کے زمانے میں نہیں بولے، حضرت عمر کے زمانے میں نہیں بولے، عثمان کے زمانے میں کوئی بولے ان کے مرضی کے مطابق۔ حضرت علی جو ہی آئے تو منافق بالکل نہیں پسند کر رہے تھے کہ علی کو کیوں بنا دی۔ اب یہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اس کو کہ اس کو ہم کیا کریں۔ بہرحال اچھی بلی انہوں نے ٹیم بنا دی، اور یہ جناب گویاں ہونی لگی گلی کوچے میں کہ ہم نے اس کو روکنا ہے کہ رسول اللہ علی کو بٹھا لیں۔ تو ساری پلاننگ انہوں نے بنائی، کوششیں کی، اور اس کوشش میں اظہار کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اب میں اس آدمی کے نام بھی بتاؤں گا اور اس کا جناب کام بھی بتاؤں گا کہ دیکھیے کہ یہ بندہ رسول اللہ کو آ کے کیا کہتا ہے۔ صلوات پڑھیں اللہ۔ آپ کو کچھ بوجھ تو نہیں پڑ رہا ذہن پر؟ میں نے اپنے مضمون کو مکمل کرنا ہے آپ کے تعاون سے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے لیے یہ باتیں تھوڑی مشکل ہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، اور آج نتیجہ آپ کے سامنے آپ نے سن لیا تو آپ کو لطف آئے گا۔ اتنا بڑا اہتمام اللہ نے کرایا، اور 1,20,000 کے مجمع میں آپ نے یا 24,000 کے مجمع میں یہ اعلان کیا، اور جو ہی رسول اللہ نے اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس دین اسلام سے میں راضی ہو گیا جس میں امیر المومنین حضرت علی کی ولایت شامل ہو گئی۔ اب یہاں یہ کتاب
اب ساتھ سے میں پڑھنے لگوں آپ کی خدمت میں کہ اس ٹیم کا ایک فرد رسول اکرم کے پاس آتا ہے اور وہ کیا گفتگو کرتا ہے. نام اس کا حارث بن نعمان فہر. یہ نور الابصار والے لکھ رہے ہیں کہ جس وقت فشاء ذالک فطار فی البلاد وبلغ ذالک حارث بن نعمان الفہری فآتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ناقته فاناخ راحلته ونزل عنها وقال یا محمد امرتنا عن اللہ عز وجل ان نشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ فقبلنا منک. ایک بندہ آیا رسول اکرم کے پاس جب غدیر کے اعلان کا پورے ملک میں چرچا ہو گیا, ہر اطراف پھیل گیا کہ علی علیہ السلام کو ممبر پہ بٹھا کے پگڑی بنا کے اعلان کر دیا ان کی خلافت کا ولایت کا. یہ جب پورے ملک میں بات پھیلی تو ایک بندہ یہ حارث بن نعمان فہری رسول اللہ کے پاس آیا, اپنی سواری مسجد نبی کے بعد اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد رسول اللہ کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا یا محمد امرتنا, اے محمد تو نے ہمیں حکم دیا ہے, ان کیا حکم دیا ہے, امرتنا ان اللہ عز وجل, اللہ کی جانب سے, اپنی طرف سے نہیں, اللہ کی جانب سے آپ نے ہمیں حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا؟ ان نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ توحید پڑھو, گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اس کے رسول ہے. یہ تم نے اللہ کی طرف سے میں سنایا تھا اور ہم نے یہ تمہارا حکم سننے کے بعد فقبلنا منک, ہم نے اس کو تمہاری طرف یعنی قبول کر لیا. وَأَمَرْتَنَا أَن نُصَلِّي خَمْسًا قَبِلْنَا مِنْكَ, 5 وقت کی نماز کا حکم دیا, ہم نے وہ بھی قبول کر لیا. وَأَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ قَبِلْنَا, تم نے زکوٰۃ کا حکم دیا وہ بھی ہم نے قبول کر لیا. وَأَمَرْتَنَا أَن نَصُومَ رَمَضَانَ, رمضان کے روزے کا حکم دیا فَقَبِلْنَا, وہ بھی ہم نے قبول کر لیا. وَأَمَرْتَنَا بِالْحَجِّ فَقَبِلْنَا, آپ نے حج کا حکم دیا وہ بھی ہم نے قبول کیا. اور اس کے بعد کہنے لگے ثُمَّ لَمْ تَرْضَ بِهَٰذَا, پھر آپ اس بات پر راضی نہیں ہوئے, اتنے سے آپ خوش نہیں ہوئے, اتنے پر آپ کی تسلی نہیں ہوئی کہ حَتَّى رَفَعْتَ بِذَبْحِ ابْنِ عَمِّكَ تَفَضَّلَهُ عَلَيْنَا فَقُلْتَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَهَذَا شَيْءٌ مِنْكَ أَمْ مِنَ اللَّهِ. یہ اتنی باتیں تم نے کہی, اللہ کا کلمہ پڑھو, توحید کا کلمہ پڑھو, میری رسالت کا کلمہ پڑھو, پھر نماز پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکات دو, یہ ساری باتیں ہم نے مان لی اور اس پر آپ نے اکتفا نہیں کی. بس یہ کافی نہیں تھا کہ آپ نے چچا داد کا بازو پکڑ کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا, اس کو فضیلت دے دی. یہ الفاظ اس کے دیکھیں, یہ اس کو ہمارے اوپر آپ نے مسلط کر کے یہ جملے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب یہ بتاؤ یہ اللہ کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. اب حضور نے اس کا جواب کیا کرنا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ الذی لا الہ الا اللہ هو ان هذا من اللہ عز وجل. حضور نے کلمہ پڑھ کے یہ کہا اللہ الذی لا الہ الا هو, اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد وَإِنَّ هَذَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, یہ جو میں نے اعلان کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے. یہ جو کچھ اعلان کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے. بس یہ سننا تھا اس کا
اس کو میں نے اپنی کتاب میں دو برابر کردار پیش کیے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک بریدہ ہے۔ اب اس کے اندر حضرت علی کا بوجھ اتنا رچ بس کیا تھا کہ اب اس کو اگر یہ کنفرم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی کے بارے میں ٹھیک ہے جی بشیر تقاضوں کو بتاتے ہیں کہ وہ بشر و حکمت سے کوئی غلطیاں کر سکتے ہیں، تو اس بنا پر وہ پوچھ رہا تھا کہ اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ نے کہہ دیا اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا اور قدم پکڑ لیتا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ جب اللہ کی طرف سے رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اب یہ صحابی بھی ہے اور مسلمان ہے، نماز روزہ حج زکات سب کچھ بتا رہا ہے کہ میں بجا لاتا ہوں، سمجھ آ رہی، لیکن ایمان پہ رسول جنابی اس پہ شک تھا، تو جی شک کی بنیاد پر تم نے پوچھا تھا نا، تو جب رسول اللہ نے یہ کہہ دیا جو پورا قرآن لے کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اب اس کے لیے تسلی ہو جانی چاہیے تھی، رسول اللہ کے قدموں پہ گر جاتا، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے بس اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ لیکن بغض علی اتنا پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ اب رسول اکرم کو جھٹلا رہا ہے، کسی حکم کا انکار نہیں، یہ تکذیب ہو رہی ہے رسول اکرم کی۔ آپ اگر سوچیں تو یہ تھوڑا سا بلنڈر نہیں، گناہ نہیں ہے، رسول اکرم کی تکذیب ہے۔ ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے، اور پھر نہیں ماننا، پھر نہیں مانا اس نے، تو اس کا کیا مانا ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کے اوپر شک ہو گیا، ڈاؤٹ ہو گیا۔ جب رسول کہہ رہے تھے اللہ کی طرف سے، جھک جانا چاہیے تھا اس کو، لیکن اس کے بعد جناب اب اللہ کو مانتا ہے، رسول کا انکار کر گیا۔ رسول اللہ نے کہا علی میری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے، خاموش ہوگا، لیکن نہیں، اس نے آگے جملے کیا کہے، اب یہ اس کا حضور نے کہہ دیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب یہ باتیں سن لی پھر اس نے فَوَلَّ حارث بن نعمان يُرِيدُ رَاحِلَتَهُ، پیٹھ پھیر دی، رسول اللہ کی طرف پیٹھ کی اور پلٹ گیا اور اپنی سواری کی طرف چل رہا، وَهُوَ يَقُولُ، سواری کی طرف جا رہا ہے، چلتے چلتے یہ جملے کہہ رہا ہے وہ اللہم ان کان، اب خطاب اللہ سے، اللہم ان کان ما یقول محمد حقا، اللہ کو مخاطب کرتا ہے، اللہم ان کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یعنی اب رسول اللہ کی رسالت کو جھٹلا رہا ہے اس دعا کے جملے میں، یعنی اب اللہ سے لو لگا رہا ہے، اس بات کو نہیں مان رہا، اور اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار اگر یہ حق ہے جو محمد نے کہا تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا عذاب علیم برسا۔ عذاب کا سوال کیا ہے، اب پھر اس کی نمازیں روزے، رسول اللہ اگر یہ محمد سچ کہتا ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب نازل کر، ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا، سواری تک نہیں پہنچا، فما وصل الى راحلته حتى رماه الله عز وجل بحجر سقط على هامته وخرج من دبره، ابھی سواری تک نہیں پہنچا کہ آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر میں چوٹی میں لگا اور دبر سے نکل گیا اور وہی بھسم ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وہ مردود ہلاک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر محمد سچ کہتا ہے تو عذاب نازل کر، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر پھینکا، ادھر لگا، نکل گیا، وہیں پر ٹھیر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک کے رسول پاک پر وحی نازل ہوتی ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. یہ سورہ معارج میں آپ پڑھ کے دیکھیں. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، یعنی ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا ہے جو ہٹنے والا نہیں، ٹلنے والا نہیں، کافرین کے لیے ہے. اس دن معارج بلندیوں کے مالک اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا جس نے یہ سوال کیا تھا اور وہ وصل ہو گیا. اب آپ یہ فرمائیں کہ یہ غدیر کے اعلان کے نتیجے میں یہ صحابی بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حج بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن علی کی ولایت نہیں پسند آئی. دشمنان اہل بیت العنات علی علیہ السلام کی ولایت پسند نہیں. اب یہ جو بات ہے یہ کتنی کتابوں میں معتبر، اب یہ نور الابصار علامہ شبندی کی اہل سنت کی مشہور کتاب ہے. اس کے بعد میرے پاس سیرت حلبیہ علی بن برہان الدین کی جلد 3 کے اندر مصری چھاپا بھی میرے پاس موجود ہے اور بیروت کا بھی، اس پر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ تفسیر قرطبی بڑی مشہور ہے تفسیر ہمارے بھائیوں کی، اس پر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اسی آیت کے ذیل میں. سأل سائل بعذاب الواقع. تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی البغدادی کی، اور تذکرہ خواص الامہ جو میرے پاس اس وقت موجود ہے. سبات پڑھے بلند آواز. تذکرہ خواص الامہ، اس کے اندر بھی یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے بالکل من و ان. تو میں آپ عرض کر 37 نمبر پیج کے اوپر یہ اسی طرح واقعہ ہے. اب یہ بندہ ختم ہو گیا. معلوم یہ ہوا یہاں سے رسول اکرم کو ساری حقیقت کا پتہ چل گیا. اب رسول اکرم نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں یا علی ستغدر بک امتی، اے علی امت تیرے ساتھ غداری کرے گی. اب دیکھیے رسول اکرم کو جب یقین ہوتا تو نہ کہتے. یہ واقعات ہیں اور رسول اللہ کو علم ہو گیا کہ یہ ایک بندہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہے اور یہ ایک منظم سازش ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کو بلا کے رسول اکرم نے فرمایا یہ ہمارے بھائیوں کی بہت حدیث کا بڑا خزانہ ہے، یہ کنز العمال کی 11ویں جلد ہے. اس کے صفحہ نمبر 617 پر حضور ارشاد فرماتے ہیں علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان الامت ستغدر بک من بعدی، یہ میری امت یقیناً تجھ سے غداری کرے گی، تجھ سے غداری کرے گی. وانت تعیش علی ملتی، اور تو میری ملت پر زندگی گزارے گا. وتقتل علی سنتی، اور میری سنت پر تجھ کو قتل کیا جائے گا. من احبہ کا احبانی ومن ابغض کا ابغضانی، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تجھ سے دشمنی کی مجھ سے دشمنی کی. ان ھذا، پھر اشارہ کیا کہ یہ تیرے داڑھی تیرے سر کے خون سے رنگین ہوگی. یہ غداری جو ہے نتیجہ یہ نکلے گا اس کا، تجھے قتل کیا جائے گا میری سنت پر. یہ مستدرک حاکم کی 3ری جلد میں بھی یہ حدیث دی ہوئی ہے، متعدد کتابوں کے اندر. ساری کتابیں اس بیگ میں آ نہیں سکتی تھی، میں نہیں لایا. لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ نے یہ کہا نا، ہمارے یاسر کو رسول اللہ نے امداد کی، اور حضرت علی کو پھر دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا ستقاتلک فئۃ باغیہ، اے علی، علی تجھ سے جنگ کرے گی. کون؟ ستقاتلک فئۃ باغیہ، ایک باغی گروہ تیرے ساتھ جنگ کرے گا. فمن لم ینصرک فلیس منی، جو تیری مدد اس سے نہیں کرے گا جب تو ان لوگوں سے لڑ رہا ہوگا، تو حق پر ہے.
اور جو تیری مدد نہیں کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ وارننگ حضرت علی کو دی جا رہی ہے قوم کا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر دیکھ کر کہ کونے کونے میں کھڑے ہو کے جناب میٹنگیں کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم نے کہا، میٹنگ آخر وقت تھا، آپ نے لاؤ قلم دوات کے میں لکھ دوں کہ میرے بات تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اب اس میں لوگوں نے کیا نہ کیا کلابے ملائے، یہ بات صحیح ہے، حضور کے الفاظ بالکل صاف اور واضح تھے، ایتونی بکرتاس بدوات اکتب لکم وثیقۃ لن تضلوا بعدی ابدا، ایسی چیز تحریر کا سامان دیا ہو تو کچھ لکھ دو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اس کو بھی ٹال دیا گیا۔ اور رسول اکرم نے بخاری کے لیے 7 جگہ پر کہا ہے، 7 جگہ پر، تو رسول اکرم کو اس کا صدمہ اور علم تھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سازش ہو رہی تھی، اب یہ لوگ کیوں اس طرح کر رہے تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ مبارکیں دینے کے بعد بڑے بڑے لوگ اس سازش میں انوالو ہو گئے، بڑے بڑے، یہ رسول اللہ کو پتہ چل گیا کہ کون کون اس میں انوالو ہے، اور ان کی بھی رسول اکرم نے نشاندہی کر دی۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الخواص الامہ شیخ ابن جوزی کی، اس میں انہوں نے اس بات سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر ملک کے اندر پھیل گئی تھی، اس کا راز جناب علی بہت بڑے عالم، فلسفی اور محقق ابو حامد الغزالی، امام غزالی کے الفاظ کو اس نے کوٹ کیا ہے، سر العالمین وکشف ما فی الدارین، یہ الکتاب ہے ان کی، امام غزالی کی، اور اس کتاب سے انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ حضرت علی سے متنفر کیوں ہو گئے، تو انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی علیہ السلام یوم غدیر خم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فقال عمر بن الخطاب بخر بخر یا ابا الحسن اثبات مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنہ، قال وهذا تسلیم ورضا وتحکیم ثم بعد هذا غلب الهوى حبا للریاست۔ امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ سب نے مبارکباد دی تھی، جانشین مان لیا تھا، اور اس کو بالکل بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہا تھا، حضرت علی کو مبارکیں دی ہیں، ریاض مان لیا تھا، تسلیم کر دیا سب نے کہ رسول اللہ نے علی کو جانشین بنا دیا، یہ مان گیا کہ مولا حضرت عمر کے الفاظ دے رہے ہیں کہ بخیر 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 بخیر، مبارک ہو مبارک ہو یبنا ابو الحسن اسبات مولاي و مولا کل مومن و مومنہ، تو ہو گیا ہر مومن اور ہر مومنہ کا مولا ہو گیا، تو ولی الامر ہو گیا۔ یہ کہنے کے بعد اب غزالی صاحب کہتے ہیں اپنی طرف سے کہ یہ الفاظ، یہ مبارکیں اور یہ جناب علی پگڑی کا بالا جانا، یہ سارے باتیں دیکھ کے انہوں نے مبارکیں دی تھی، تو اب غزالی صاحب کہتے ہیں امام غزالی قال وَهَذَا تسلیم ورضا، یہ اس اعلان کے لیے تسلیم اور رضا ہے، وتحکیم، اور انہوں نے اس کو یقین کے ساتھ محکم سمجھ کے تسلیم کیا کہ یہ پگڑی اس مبارکباد دینا اور سارا کچھ یہ ان کی تسلیم اور رضا اور تحکیم، یعنی محکم طور پر انہوں نے اس کو مانا۔ ثم بعد پھر بعد میں آزا غلب الہوا، ہوا ان پر غالب آ گئی، ہوس غالب آ گئی ان کے اوپر، حب للریاست، ریاست کی محبت
چھوٹی سی کتاب. صلوات پڑھے تو دیکھیے یہ کتاب چھوٹی سی نظر آ رہی ہے آپ کو لیکن بڑی مشہور کتاب ہے اور یہ ہے مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے شاہ ولی اللہ کا خاندان مشہور ہے. شاہ اسماعیل شہید جو سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے بالا کوٹ میں اور پاکستان میں شمالی علاقے میں ان کا مزار ہے. بہت مشہور عالم گزرے ہیں شاہ اسماعیل شہید. انہوں نے کتاب لکھی ہے منصب امامت. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ناسبہ ینصب و منصب اس کو بھولیں گے نہیں. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ منصب رسالت منصب امامت کیا ہے. تو اس واقعے کو انہوں نے بھی بیان کیا ہے اور معنی انہوں نے واضح کیے ہیں. آپ خوش نصیب ہے کہ اس طرح سے اس مضمون کو کسی نے پہلے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہوا ہے تحقیق کر کے. اب اس دیوبندی آدمی نے امامت کے منصب پر کتاب لکھی ہے اور امامت کی کئی قسمیں بتائیں لیکن جو ٹاپ کی ہے نا جو امامت ضد رسالت کہ امامت رسالت کا سایہ ہے اور امام کے لیے واجب ہے کہ اپنی امامت کا اعلان کرے اور معجزہ بیان کرے اور دلیل دے کے اپنی امامت کا اعلان کرے. تو یہاں پر اس نے نہ حضرت ابوبکر کا نام لیا نہ عمر کا نام نہ عثمان کا نام نہ کسی اور امام کا. اپنے معنی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے مثال دی کہ میری مثال غلط نہ ہو جائے کل کوئی مجھے پکڑ نہ دے. صلوات پڑھے بلند آواز. تو انہوں نے جیسے پہلے فرمایا کہ امامت کا اعلان کیا ہے حضرت علی. یہ ان کا کیوں نام لیا؟ امامت ذل رسالت بس مبنی بر اظہار نہ کہ بر اخفا. امام کے لیے واجب ہے کہ امامت کے ثبوت میں کوئی دلیل پیش کرے اور ایسی بات کہے کہ جس سے ہر آدمی کی گردن جھک جائے. اب جناب علی مرتضیٰ نے جملہ کیا کہا؟ سب سے پہلے تو یہ یقین دلایا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں کبھی بولا. انا صدیق الاکبر. یہ لکھا ہے میں صدیق اکبر. لا یقول بعدی الا کذاب. میرے بعد اگر کوئی کہے گا تو کذاب ہوگا. اب جو بات کہی ہے مجھے انا القرآن ناطق میں بولتا ہوا قرآن. سلونی سلونی عن کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھو. ہر آیت کو جانتا ہوں. حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ کبھی جدا نہیں ہوتے. تو امام کے لیے سب سے پہلی کوالیفیکیشن ہے کہ قرآن مجید کا اس کو عالم ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی نے اپنی امامت کے دلیل کے طور پر قرآن کا علم پیش کیا. کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ علی کو کہہ کے دین غلط کہا. کسی نے حضرت علی کو نہیں ٹوکا نہ رسول اللہ کو کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں. اور کسی نے یہ ریاض النظرہ محب الدین طبری نے لکھا ہے. اس نے یہ بھی ہمارے بھائیوں کی مشہور کتاب اشرف و بشرہ کے فضائل ہے. اس میں یہ دوسری جلد ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ کسی بندے نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کہے کہ قرآن مجھ سے پوچھو مجھ سے بہتر جاننے والا تو میں کوئی نہیں اور میں ہر آیت کو جانتا ہوں. کہتے ہیں یہ صرف دعویٰ حضرت علی نے کیا. تو قرآن پاک کا علم حضرت علی کے پاس ہے. اب یہ پھر امام کے لیے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ وہ جب بھی امام برسر اقتدار آئے تو اس کے مطابق فیصلے کرے. اگر اس کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتا تو امامت کے اہل نہیں. قرآن مجید نے کہہ دیا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے.
مطابق فیصلہ نہ کرے اور رول کر رہا ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ کتاب کا عالم امام کے لیے ہونا ضروری ہے، سنت رسول کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ لکل نبی وصی و وارث، ان علی وصی و وارثی، علی میرا وصی بھی اور میرا وارث بھی ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ رسول اکرم کی امت کے 3 حصے قرآن نے بیان کر دیے۔ اے محمد تیری امت میں کچھ وہ لوگ ہیں جو ظالم لنفسہ ہی ہیں، جو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو میانہ رو ہیں، کبھی اچھی بات کرتے ہیں کبھی غلطی، کبھی ظلم کرتے ہیں کبھی عدل کرتے ہیں، کبھی ظلم کبھی عدل، کبھی ادھر کبھی ادھر، میانہ رو۔ اور تیسری کیٹیگری ہے تیری امت میں سابقون بالخیرات، جو صرف نیکیاں ہی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے دامن میں کوئی دھبا داغ گناہ کا نہیں۔ سابقون بالخیرات، تو آپ بتائیں جو 3 کیٹیگری میں کتاب کا وارث کون ہے؟ ظالم لنفسہ ہی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں کتاب کا وارث ہوں، کتاب مجھ سے پوچھو۔ میانہ رو بھی نہیں کہہ سکتا، کبھی کتاب کی بات مانتا ہے کبھی نہیں مانتا، کبھی مسجد میں کبھی پب میں، یہ میانہ رو ہے، یہ وارث نہیں کہلا سکتے۔ سابقون بالخیرات، جن کا دامن نجاست سے پاک، رجس سے پاک، طیب الطاہر، وہ اس کتاب کے وارث ہیں۔ ان کو اللہ نے وارث کیا ہے کیونکہ لفظ مصطفیٰ استعمال کیا ہے، سمجھ نہیں؟ اور رسول اللہ الذی اصطفینا، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان کو جن کو مصطفیٰ بنایا ہے، چن لیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مصطفیٰ بندے اس کے وارث ہیں، اور وہ علی علیہ السلام کا خود سر فہرست علی، اور اس کے بعد ان کی اولاد بھی، یہ سب مصطفیٰ ہیں، اور یہ وارث ہیں کتاب کے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے یہ نبی کریم کے علم کے وارث ہیں، علی سے لے کر امام مہدی تک۔ سبات پڑھے تو بلند آواز۔ حضور انہوں نے کمال کر دیا ہے، ترجمہ ساری جنابلی انہوں نے گلے شکوے دور کر کے انہوں نے کہا یہ غلط کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا جو معنی کرتے ہیں کہ مولا کے معنی بھائی اور مولا کے معنی دوست اور مولا کے معنی یہ۔ شاہ اسماعیل شہید لکھ رہا ہے کہ خلیفہ رسول امام امت جب اعلان ہو گیا تو ان کی کوالیفیکیشن لکھ رہے ہیں کہ ان کا منصب کس لیے ان کو اللہ نے بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ کی جانب سے جو اختیارات حضور کو ملے بحیثیت رئیس مملکت، جو اختیار حضور کو اللہ کی طرف سے ملے ہیں، وہی اختیار ان کے جانے کے بعد ان کے نائب کو حاصل ہے اللہ کی طرف سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آپ نے یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح رسول اکرم کو اللہ نے اختیار دیے ہیں، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، مذہب کے بھی وہ رئیس ہیں، اور سیاست کے بھی وہ رئیس ہیں، تمام امور زندگی میں ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس لیے کہ ان کا نالج پرفیکٹ ہے، وہ صحت مند ہیں، وہ توانا ہیں، وہ بیمار نہیں۔ توجہ ہے نا، کیونکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے قرآن کنسپٹ یہ ہے کہ اس کو صحت مند ہونا چاہیے، اس کا علم بھی مسلم ہو، اور اس کی جسمانی صحت بھی ہونی چاہیے۔ توجہ ہے نا، اور یاد رکھنا ایک بڑی قیمتی نقطہ دے رہا ہوں، اس سے پہلے انبیاء معصرف کو سوائے حضرت سلیمان کو کسی کو حکومت نہیں ملی۔ ان انبیاء کی نبوت جزئی تھی، ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مملکت کے اندر
اسلامک نظریے کو نافذ کریں، توجہ، اخلاق کی تربیت کریں، اللہ کے عبادت گزار بنائیں، ان کو اللہ کی طرف جھکائیں، اللہ کو یاد کرائیں اور یہ بتائیں کہ یہ عمل جو ہے گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے۔ لیکن ان کے پاس یاد رکھنا کسی نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ بادشاہ اور ہیں اور نبی جو ہے وہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک رسول اکرم آئے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پورے اختیار دیے، مملکت دی اور تمام امور زندگی میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنا تھا، تو یہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف اس کے پاس پاور نہیں ہوگی۔ تو پھر وہ امپلیمنٹ کرے گا، پھر بازار میں بھی دین آئے گا، پھر مدرسے میں بھی آئے گا، پھر فیکٹری میں بھی دین جائے گا، ہر شعبہ زندگی میں دین نافذ ہوگا۔ اگر صرف مسجد تک رہ جائے امامت اور رسالت تو نمازی تو بنا سکیں گے، لیکن معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکے اور معاشرے سوسائٹی کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے لازمی ہے کہ رسول اللہ کا جانشین وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ کے پورے اختیار رکھتا ہو اور اس کے پاس حکومت ہو تو وہ امپلیمنٹ کرے گا اسلام کو۔ کتنا عالم علی رہے، اگر علی کے پاس اقتدار نہیں آئے گا تو وہ کس طرح سے اپنے علم کے مطابق نافذ کرے گا اسلام کو؟ حضور اس نے یہ نقطہ دیا ہے، شاہ اسماعیل شہید نے یہ نقطہ دیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے اس پر غلط معنی دے رہے ہیں۔ ان کو وہی حق حاصل ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو اختیار دیا، وہی اختیار اس کا ہے، لہذا ماننا پڑے گا آپ کو۔ یہاں پر رسول اکرم نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے ان سے جتایا ہے کہ کیا تم کو مختار سمجھتے ہو؟ الستم تعلمون انی اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ یہ تصرف کا حق اللہ نے رسول کو دیا اور کوئی بندہ بھی رسول اکرم سے انکار نہیں کر سکتا، جس چیز کو رسول طلب کرے دینی پڑے گی، اولیٰ بالتصرف ہے رسول۔ تو اس کتاب والے نے صاف کر دیا کہ معنی غلط کیے جا رہے ہیں اس کے، غلط۔ علی کو اولیٰ بالتصرف رسول کا جانشین بننے کے لیے وہی اختیار ملنے چاہیے۔ کیا بات ہے آپ کے سننے کی، صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ یہاں پر انہوں نے آ کے لکھا ہے، کچھ انکار کرتے رہے آپ، حضرت علی کی ولایت کا اعلان ضروریات دین میں سے ہے اور قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ سمجھ ہے آپ کی؟ انہوں نے لکھا ہے، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 24 وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کے تحت انہوں نے لکھا ہے۔ یہ اعلان معمولی اعلان نہیں ہے، یہ خود لکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم نے اقرار، یعنی اعلان کرنے کے پہلے اقرار کیا پبلک سے کہ الستم تعلمون انی اولیٰ بکم من انفسکم، اور پھر آیت بھی کوٹ کی کہ نبی کو یہ اختیار کب ملا ہے۔ سورہ آزاد کی یہ آیت النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولیٰ بالتصرف ہے، مومنین کے اوپر حق رکھتا ہے۔ آپ سمجھ آگئی؟ اس کانٹیکسٹ میں جب یہ اقرار لے لیا تو پھر کہا جس کا میں مولا اس کا علی ہوگا، جو اختیار مجھے ملے ہیں وہی اختیار علی کو ہے۔ اور اس کے حوالے سے اس نے گفتگو کی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں رسول اکرم نے پہلے اپنے مولا ہونے کو کنفرم کرایا کہ مولا تم مجھے کن معنوں میں مانتے ہو، اولیٰ بالتصرف مانتے ہو یا نہیں؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں آپ نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جو اختیارات میرے ہیں وہی حضرت علی کے۔ انکار کرو لیکن قیامت کے
انہوں نے لکھا ہے کہ آپ روک دیے جائیں گے، لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، سب ہیں، لیکن روک دیا جائے گا۔ اب کیا پوچھا جائے گا؟ انہوں نے لکھا ہے انہم مسئولون عن ولایت علی، علی کی ولایت کا سوال ہوگا ان سے قیامت کے دن۔ تو آپ یاد رکھیے گا علی علیہ السلام کی ولایت اب شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں صاف واضح لکھا ہوا ہے، نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکات واجب، یہ چار چیزیں ڈیفینیٹلی ہر آدمی سے پوچھی جائے گی، ان کا سوال ہوگا اور اس کا حساب ہوگا۔ پانچویں چیز آل محمد کی ولا، حضرت علی علیہ السلام کی ولا ہے پانچویں، سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نعرہ حیدری، علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار شامل تمام امور عبادات، امور خیر قبول ہوں گے بشرط آل محمد کی ولا کے۔ علی کی ولایت کا اقرار ہے تو پھر ان کے بیڑا پار، اگر وہ نہیں تو پھر سوچ لیں کہ یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا قیامت کے دن سوال ہوگا اور ڈنکے کی چوٹ ہوگا، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں تذکرۃ الخواص میں بھی لکھا ہے علی کی ولایت کا سوال، یہ مناقب مرتضوی، یہ علی علیہ السلام کے مناقب ہے، ابن مغازی کی شافعی العقیدہ آدمی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور حضرت علی علیہ السلام جب سوال پوچھا جائے گا کنفرم ہوں گے تو کنفرمیشن کے بعد علی ٹکٹ دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، سوائے کہ مور کا کوئی بندہ پورے صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک کہ علی علیہ السلام کی ہاتھ کی ٹکٹ نہیں ہوگی۔ نعرہ حیدری، احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، جب تک علی علیہ السلام کی طرف سے ٹکٹ نہیں ہوگی نہیں جا سکتا۔ اور آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے کیا کیا باتیں سنائی، آپ دیکھیے یہ ہمارے بھائیوں کی بڑی اچھی کتاب ہے ریاض النظر، یعنی پھلا پھولا حسین، سمجھ آئے سرسبز و شاداب باغ، الریاض النظر، صرف اشرف مبشرہ کے فضائل ہیں، 10 آدمیوں کی صحابی چوٹی کے، اور میں ایک حضرت علی بھی، حضرت علی علیہ السلام کی بات بھی اس نے دیکھا ہے۔ آپ ذرا صلوات پڑھیں نا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کی زحمت ختم کر نتیجہ دے رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع کرے گا، سب یعنی حضور کے پہلے لوگ بھی آئیں گے، بعد والے بھی آئیں گے، اولین آخرین جب سب جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن، وَنَصَبَ الصِّرَاطَ عَلَى جَسْرِ جہنم، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نصب کرے گا، یعنی اس جو سٹرکچر ہے جہنم کا جسر ہے، انجینئر جانتے ہیں، اس کے اوپر ماؤنٹ کیا جائے گا صراط۔ توجہ ہے آپ کی؟ جہنم کا جو بڑا ہوا ہے سٹرکچر اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ماؤنٹ ہوگا صراط۔ تو لکھتے ہیں کہ جسر جہنم ما جازہ احد اتکانت معاہم براءۃ بولایت علی ابن ابی طالب، کوئی شخص بھی اس کے اوپر سے گزر نہیں سکے گا جب تک کہ علی علیہ السلام کے ہاتھ کا برات یعنی ٹکٹ نہیں ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام ٹکٹ دیں گے تو گزرے گا۔ اب آپ دیکھیں گے ہماری کتاب ایک بھی ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، یہ بہت سی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ علی ٹکٹ دیں گے، سوائے کے مرکب ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی کو جائز نہیں کہ وہ پورے صراط قبول کر سکے جب تک کہ علی کا جواز نہیں ہوگا۔ اب علی علیہ السلام
المومن حب علی، مومن کے جو اعمال نامے ہوں گے اس کے اوپر لکھا کہ یہ حب علی، محب علی۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت یعنی سرخی ہوگی مومن کے اعمال نامے کی۔ حب علی آیت الایمان، توجہ ہے، صلوات پڑھی ذرا بلند آواز۔ تو حضرت علی علیہ السلام ٹکٹ اسی کو دیں گے جس کی ولایت ثابت ہوگی۔ اب وہاں سب کہیں گے کہ آپ نے علی کو ولی مانا، وَقِفُوهُ مِنَّا مَسْئُولُونَ، جب سوال ہوگا مانا علی کو تو وہاں تو اقرار کریں گے، لیکن فوراً نامہ سامنے لایا جائے گا تو آپ تو اس کی مخالفت کرتے تھے، اب کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو ولی مانا، ہم بھی مانتے ہیں، آپ نے مانا کدھر؟ آپ نے تو اس کی چوٹی زور لگا کے مخالفت کی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ یقیناً ہوگا، یہ بات ایسی ویسی نہیں ہے۔ یہ ابن مغازی شافعی اور عقیدہ مذہب ہے، انہوں نے بالکل جناب جنگ کی چوٹ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جنت اور دوزخ کو بانٹنے والے ہیں، اتنا اختیار ہے۔ آپ کی طبیعت اور بول نہ بنے، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک نتیجہ دے کے، اب نتیجہ سنیے، اور اگر یہ بات آپ نے غور سے نہ سنی تو پھر سمجھیے کہ سارا ہفتہ پورا اور کچھ نہیں سنا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ ایک کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، سمجھ آئے؟ اب دیکھیے کس طرح سے چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک صحیح صورتحال پیش کرتی ہیں۔ لگی لپٹی اس میں نہیں ہے، صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے ذرا۔ دیکھیے سورہ نحل کی آیت نمبر 81، 82، 83 نوٹ کر لیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یاد رکھیں گے اس تقریر کو، جتنا مقدمے پڑھ کے آیا۔ اب ذرا قرآن پاک سنیں۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، پورے قرآن میں یعنی نعمت کا مضارع استعمال ہوا ہے، توجہ ہے، یتم، تم یتم، یتم مضارع کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مضارع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں کچھ نہ کچھ اس کی تکمیل ہوتی رہی ہے، دین تدریجاً مکمل ہو رہا ہے، تو جتنی دفعہ ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی اس میں اضافہ ہوا ہے، اور وہاں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ دین کو مکمل کر رہا ہے، اللہ دین کو مکمل کر رہا ہے، اللہ دین کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ یہ یتم و مضارع کا صیغے میں دونوں ہوتے ہیں، حال بھی مستقبل بھی۔ ماضی کا صیغہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دفعہ استعمال کیا ہے، اور وہ قدیم کا واقعہ ہے۔ اب یہاں آیت یہ کہہ رہی ہے کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اسی طرح تمام کرتا ہے، اپنی نعمت کو مکمل کرتا ہے، توجہ، تاکہ تم مسلمان بنے رہو، تاکہ تمہارا اسلام پروٹیکٹڈ ہو، توجہ ہے، کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح سے اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرتا ہے، کیا کرے گا؟ تاکہ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے رہو، یعنی مسلمان بنے رہو، تمہارے اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ نعمت ضروری ہے، ہم اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، توجہ۔ تو اب اس نعمت میں لاسٹ جو اضافہ ہوا ہے وہ یہاں پر ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت، اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر
دین میں سے یہ چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ اس لیے لازمی چیز ہے کہ علی کی ولایت کو اصول دین بنایا جائے۔ اگر اس کو نکال دیں تو دین ناقص ہے۔ حضور ہمارے بھائیوں کے اور ہمارے کانسیپٹ میں فرق یہ ہے کہ پہلے دل وہ کہتے ہیں کہ امامت اور خلافت تو بندوں کے پاس میں بندے بنائیں گے، لہذا وہ کلمے میں شامل نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ بناتا ہے، جب اللہ بنائے گا تو ہم کلمے کو شامل کریں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ اللہ نے جس کو بنایا اس کی، اللہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ دین کامل ہوا ہے، تو اب اگر آپ نکالیں گے تو آپ کا دین ناقص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رسول سے کہوا دیا ان کو بتا دو کہ علی کی ولایت کی ابھی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ حارث بن نعمان پھر جیسے کتنے آدمی پھر رہے ہیں، کل قیامت کے دن جناب ان کو موقع نہ ملے تمام حجت کہ ان کو بتا دو کہ علی علیہ السلام کی محبت کا ولایت کا سوال ہوگا۔ اور قرآن میں آیت آ گئی سورہ صافات کی آیت نمبر 24، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان سے سوال کرنا ہے۔ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِيٍّ، تو علی کی ولایت کا سوال ہوگا تو پھر ٹکٹ بھی ملے گا، پھر پولیس راہ سے گزر جائے گا۔ خوشنود یہ امام زمانہ بلند تر صلوات ذرا سر اٹھا کے میری بات سنیں۔ آگے رسول اللہ کو حکومت بلغ، یہ جی علی کی ولایت کا اعلان کرو، علی کی خلافت و جانشینی کا اعلان کرو۔ جو پہلے میں نے نازل کیا دینہ مکمل ہو چکا ہے، توجہ ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سیدھی سے جب تم مکمل کر چکے ہو تو اب گارڈ کو کسی کو اپوائنٹ کر دو اور رب کی طرف رغبت کر دو۔ تو رسول اللہ نے اس پر عمل کیا، بلے کا عملی تقاضا پورا کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو اللہ نے سند اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اللہ نے پھر دیکھ لیا کہ لوگ مان نہیں رہے، لوگوں نے علی کے میرے حکم کے مطابق رسول اللہ کے اعلان کو لوگوں نے ٹال دیا اور غلط معنی پہنا لیا۔ اب یہ اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ کو نظر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو بات کہی آپ سنیں کون سے، فَإِن تَوَلَّوْا، رسول کو حکم ہے بلغ، رسول اللہ نے تبلیغ کر دی اور وہ انکار کر رہے ہیں ادھر ادھر، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کنڈیشن لگائی فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ انکار کرتے ہیں، اس اعلان سے پیٹھ پھیرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے حبیب تیرے اوپر تو کھلا پہنچا دینا تھا، تو نے بلاغ مبین کر دیا، اب اس کے بعد اگر پھر جاتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جاتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تیرے ذمہ صرف کھول کھول کے پیغام پہنچانا تھا اور تو نے کر دیا، تو نے اعلان کر دیا، میں نے سند اتار دی، اور یہ پھر رہے منصوبے بنا رہے۔ اب سن ان کے بارے میں، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، یہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، یہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں اکثریت کافروں کی ہے۔ حضور آپ کے سر کے اوپر سے باتیں گزر جاتی ہیں، اگر اس پر عمل ہوتا تو علی کی اولاد کربلا کے میدان میں، اب بتاؤ بعض زمین انسان کو 50 سال رسول اکرم کی مثال کے بعد حالات کیا پیدا ہوئے؟
جس بچے کو گود میں لے کے پیار محبت کر رہے ہیں وہی حسین کربلا کے میدان میں اور امت خون بہانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ کوئی وزن کرے، کوئی قیاس کرے کہ یہ ایسا ہوا کیوں، یہ اچانک تو نہیں ہوا، اس کے لیے آہستہ آہستہ حالات پیدا کیے گئے۔ سب سے پہلے یہی کہ حضرت علی علیہ السلام کو اگنور کیا گیا، ان کو پیچھے کر دیا اور ان کو کوئی منصب نہیں دیا، کوئی عہدہ نہیں دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا، جیسے کہ مشیت پروردگار کی رسول اللہ کا فرمان تھا، اس کے مطابق حضرت علی نے دن گزارے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں۔ یہ کم صرف بندے ہیں جو کہتے ہیں وہ ایسا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا۔ ارے تم کون ہوتے ہو؟ حضرت علی کا لنک اللہ سے ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، ولی الامر ہے، اور رسول اکرم کا بھائی ہے، ان کے نور کا جز ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، وہی حجت اللہ فی الارض ہے۔ ارے اس کے کردار پر آپ مشتبائی کرتے ہیں کہ اسے یہ کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ یاد رکھنا جو کچھ بھی امیر المومنین نے کیا وہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، وہی مشیت کا تقاضا تھا۔ علی کی زندگی ماڈل کے طور پر ہے رسول اللہ کے بعد، کیونکہ یہ ریاض النظرہ میں ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، یہاں سے حدیث سن لو، لِكُلِّ نَبِيٍّ نَذِيرٌ فِي أُمَّتِهِ، ہر نبی کی نذیر ہے اس کی امت میں، مثال ہے، نمونہ ہے اس کی امت میں۔ ان علی النذیر فی امتی، علی میری امت میں میری نذیر ہے، بالکل میرا نمونہ ہے۔ تو علی علیہ السلام کو وہ مقام نہیں دیا گیا۔ کاش حضرت علی علیہ السلام کو چوتھے نمبر پر بھی مان لیا جاتا تو یہ سوال نہ ہوتا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کو چوتھے نمبر پر بھی بغاوت کر کے اور سازش کر کے کتنا جلدی ہٹایا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں قوم کی بد نصیبی کہ امیر المومنین اولو الامر اللہ کے فرمان کے مطابق پوری صفات کے ساتھ، کمالات کے ساتھ، تو جناب جنگ ہوئی تو اب جھگڑا پڑ گیا کہ جناب امیر معاویہ کو خلیفہ ہونا چاہیے یا علی کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ کتنا ڈاؤن کر کے لے آئے، وہ بغاوت کر رہا ہے، یہ حق کا امام ہے، یہ اولو الامر ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو اب کیا جی دو آدمی پیدا کریں کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، وہ خلافت تو جھگڑا ہی نہیں ہے، لیکن کتنا ڈاؤن کیا گیا اور پھر کتنے مقصد کے ساتھ قرآن کو مس یوز کیا گیا، اللہ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، قرآن کا نام لے کر پھر مکاری کے ساتھ فیصلہ صادر ہوا۔ علی جیسے انسان کامل کو بد نصیب قوم ہٹا دیا اور معاویہ کو مسلط کر دیا۔ آپ اندازہ کریں معاویہ اور علی، پھر ترجیح معاویہ کو دی جا رہی ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے۔ تو یہ اندازہ کریں کہ ان حالات کو پیش نظر رکھ کے پھر فرقوں کو دیکھا کریں کہ کون سا فرقے کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ دھاندلیاں ہوئی، یہ ظلم ہوئے، تو آج کربلا میں رسول اللہ کا خاندان بکھرا پڑا ہے اور رسول اللہ کی امت کلمہ پڑھنے والی 30,000 کا لشکر۔ آج کی رات دیکھ لیں، امام نے مہلت مانگی تھی، تصور لے لیں اپنا کربلا میں، اب امام حسین نے مہلت لی تھی کچھ خاص کام کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اصحاب باصفا کو موقع دینا تھا کہ صبح جانو گی یہ میرے خون کے پیاسے، یہ میں ان کا ٹارگٹ ہوں، مجھے ختم کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس طرح سے آپ کے بچے یتیم ہو جائیں اور آپ اس طرح شہید ہوں، آپ ایسا کریں، میں اجازت دیتا ہوں سب چلے جائیں، رات کی تاریخی میں چلے جائیں، میں راضی ہوں، میرا بابا راضی ہے، میرا نانا راضی ہے، میری ماں فاطمہ زہرا تم سے راضی ہے، تم نے نصرت کا حق ادا کر دیا، اور میرے پیارے صحابیوں چلے جاؤ۔
جس وقت آپ نے کہا سارے صحابیوں کی گردنیں جھک گئی اور رونے لگے. حضرت عباس سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس یہ چراغ گل کر دو، اندھیرا کر دو، شاید روشنی میں اٹھتے ہوئے شرم محسوس کرتے. حضرت عباس نے چراغ گل کر دیا. پھر امام نے فرمایا میرے ساتھیوں میں ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں راضی ہوں تم سے، میرا بابا راضی ہے، میری ماں راضی ہے، تم نے حق ادا کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بچے یتیم نہ ہو جائیں. کوئی نہیں اٹھا. کافی دیر موقع دیا. اس کے بعد جب چراغ روشن ہوا تو دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں گئے؟ تو اب ایک ایک باری باری اپنے اپنے تصورات بتانے لگے. سب سے پہلے مسلم ابن اوس کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا فرزند رسول ہم نے زندگی کی جو بہاریں دیکھنی تھی دیکھ لی، یہ فانی دنیا ہے، اور آپ اس مشکل کے وقت میں ہم سے جدا ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں وہ دنیا نہیں چاہیے جس میں ہم اللہ رسول کی محبت اور پیار کو چھوڑ دیں. آج ہمارے لیے یہی سعادت ہے کہ حسین تیرے اوپر اپنی جان قربان کریں گے. ایک نہیں لاکھ ہمارے بچے یتیم ہوتے رہے. ہر ایک صحابی نے اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا. حبیب ابن مظاہر نے بھی ایسے جملے کہے، زہیر ابن القین نے یہ کہے، اور سب سے بڑھ کر سعید بن عبداللہ جس نے زور کی نماز میں ساتھی تان کے امام حسین کے سامنے تیر چھاتی پہ لیے تھے. سبحان اللہ. سعید بن عبداللہ کہتے ہیں سیدہ کے نال ہمیں کیوں معلوم کرنا چاہتا ہے؟ ہم تو تیرے قدموں میں جان دینا سعادت سمجھتے ہیں، تو ہمیں مایوس نہ کیجیے. غرض کے تمام صحابہ اس طرح تیار ہیں. آفرین آپ نے کہا مجھے اپنے صحابیوں پر ناز ہے، کسی پیغمبر کو ایسے صحابی نہیں ملے. پھر آپ نے اولاد رسول اپنے خیام کی طرف، اہل بیت کے خیام کی طرف نظر کی. آپ اپنے تمبو سے نکلے ٹینٹ سے اور پھر ایک ایک خیمے کا جائزہ لیا کہ بیویاں کیا کر رہی ہیں. ہر بیوی اسی فکر میں ہے کہ صبح جنگ ہوگی اور ہمارے جتنے بھی مرد شہید ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا. یہ فکر بھی ہے لیکن مسئلے بچھائے ہوئے ہیں اور ذکر الہی میں مصروف ہے، عبادت ہو رہی ہے. اس طرح سے راوی لکھتا ہے کہ حمید بن مسلم کے ادھر یزید کے لشکر میں تلواریں تیز ہو رہی ہیں، نیزے تیز ہو رہے ہیں اور زہر میں بجھائی جا رہی ہیں، گھوڑوں کے نال بندی ہو رہی ہے، مگر حسین کے خیموں میں تسبیح اور تحلیل کی آواز آ رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے. اور اس طرح بالبرار کا درود و سلام کی اور اوراد کی جس طرح کے مکھیالیوں کے چھتے میں سے آتی ہے، شہد کی مکھی سے، اس طرح سے تسبیح و تحلیل. چھوٹے بھی مصروف ہیں عبادت میں، بڑے بھی مصروف ہیں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی، سب مصروف ہیں. امام علیہ السلام نے پورے خیام کا جائزہ لینے کے بعد ایک بڑی تسلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس مصیبت کے اندر بھی حقیقت میں کمال صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. صلوات ہے ان لوگوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر مصیبت کے بعد یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل صلوات آ رہی ہے. کیوں نہ ہو، یہ سب اللہ کے حکم کے اوپر سر نیاز چکائے ہوئے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ رات کی جو مہلت مانگی تھی، دشمن کو بھی سوچنے کا موقع دیا تھا کہ اس کو بھی ایک رات سوچنے کا موقع مل جائے. میرے محترم سامعین، صبح طلوع ہوئی. صبح کے وقت امام علیہ السلام نے اتمام حجت کے طور پر مناسب سمجھا
کہ میں ایک مرتبہ ان کو آگاہ کر، یہ نہیں کہ آپ ڈر رہے تھے یا بچانی چاہتے تھے اپنی جان یا اپنے گھر کو، صرف ان کی بھلائی مقصود تھی۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اب آپ کے اصحاب آپ کی دلوں میں ہیں، لشکر آدھا ہمارے ساتھ کے لشکر کے بالکل قریب جا کے آمنے سامنے جا کے امام نے خطبہ دیا۔ وہ اتنا پیارا خطبہ تھا، امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور کس انداز میں، یقین جانے جب امام حسین اپنا تعارف کرا رہے تھے کہ دیکھو میرا حسب نسب جانتے ہو، میرا بابا کون ہے، میرا نانا کون ہے، میری ماں کون ہے، ایک ایک شخصیت کا تعارف کرا رہے، اور آخر میں تو میرا قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیوں تم میرے خون کے پیاسے ہوئے ہو؟ کیا تم نے خط لکھ لکھ کر مجھے بلایا نہیں کہ ہم یہ امام ہیں، ہمیں ہدایت چاہیے؟ کتنے لوگ تو میں موجود ہے سامنے جنہوں نے خط لکھے مجھے، تمہارے خطوط پر میں آیا اور آخر میں تمہاری نظریں بدل گئی۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے رسول اللہ کو؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میں اب بھی تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، رسول اللہ کے غضب سے، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ۔ ادھر آپ کے صحابہ رو رہے تھے، امام اپنا تعارف کرا رہے تھے، صحابہ چیخ چیخ کر رو رہے تھے، اور خیام میں مستورات سن کے آپ کے خطبے کے الفاظ وہ رو رہی ہیں، لیکن ان شقی القلب لوگوں پر اثر نہیں ہوا۔ شمر ملعون آخر میں یہ کہنے لگا، حسین تیرے ان وعدوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں۔ شمر ملعون یہ کہتا ہے کہ ان وعدوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں۔ اللہ اکبر، امام نے فرمایا کہ تیرا مقدر ہے، جو خطبہ دینا تھا دے کے آپ پلٹے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کے اوراق کی اگر برقراری کریں تو مشہور شہدائے کربلا کے نام جب بتائے جاتے ہیں، لکھے بھی جاتے ہیں، تو وہ 72، لیکن یاد رکھنا 72 نہیں ہے، 30 ہے سوار، 20 سوار کسی نے لکھا ہے، اور 40، 30 سوار اور 40 آپ کے پاس، 32 سوار اور 40 پیادہ، یہ آپ کے پہلے دن جو فوجی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ان میں اضافہ ہوا۔ یہ جو امام علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، اپنا تعارف کرایا، بے شک عمر سعد اور شمر ملعون پر تو اثر نہیں ہوا، لیکن کچھ بندے ایسے تھے کہ جن پر اثر ہوا اور وہ رو رہے تھے اس وقت۔ اور کا آنا سب کو یاد ہے کیونکہ وہ مشہور فگر تھی اور وہ اعلان کر کے آیا تھا، لیکن اب آخر میں ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، 125 شہید ہیں کربلا کے۔ اب یہ اتنا اضافہ کیسے ہوا؟ یہ لوگ کدھر سے آئے؟ تاریخ میں لکھا ہے 32 آدمی حماد کا خطبہ سننے کے بعد اپنی مرضی سے لشکر آدھا کو بالکل چھوڑ کے سیدھے امام حسین کے لشکر میں آ گئے، اور پہلا حملہ جو ہوا ہے اس میں کچھ شہید ہوئے، اور جو دوسرا حملہ ہوا ہے جس میں مسلم ابن حوشہ شہید ہوئے ہیں، جس وقت دوسرا حملہ شروع ہوا تو گھوڑ سوار نیزے ہاتھوں میں لے کے حملہ آور ہوئے آل محمد کے خیام پر۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا مسلم ابن حوشہ اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے، پہلا حملہ تو ٹل گیا، 50 آدمی پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ اب حضرت عباس سامنے آ گئے، انہوں نے کہا ترتیب دو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لو، اور نیزے اپنے ہاتھوں میں لے لے، نیزے لے کے ہاتھوں میں گھٹنے کے بعد بیٹھ گئے، پوری زمین کے اوپر گھٹنے جما کر نیزہ سامنے تان کر ادھر سے آئے گھوڑ سوار نیزے لیے ہوئے کہ آل محمد کے خیام پر دعویٰ بول دے۔ لیکن میں قربان جاؤں مجاہدین پر کہ انہوں نے ایک بھی گھوڑ سوار کو پیچھے خیام آل محمد تک نہیں جانے دیا، اور جتنے سامنے آئے ان کی گھوڑوں کو زخمی کیا، ان کے بد کے گھوڑے، اور کتنے وہاں فنار ہوئے گھوڑوں سے گر کر ایک گمسان کی لڑائی پڑی ہے جس کے اندر نہیں پتا چلتا تھا گرد اٹھ رہی ہے، اور امام کے مجاہد تلوار نیز
میں عرض کرتا ہوں کہ جب گرد چھٹی اور دشمن کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، امام علیہ السلام نے کہا معائنہ کرو، تو اس میں اپنے بھی کچھ دم توڑ چکے تھے، اور مسلم ابن اوسجہ وہ خاک اور خون میں لوٹ رہے تھے۔ امام کی نظر پڑی، امام قریب آ گئے، حبیب کو کہتے ہیں حبیب باقی تو شہید ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی تڑپ رہا ہے، کون ہے؟ ان کا مسلم ابن اوسجہ۔ امام حسین قریب آئے، کتنا خوش نصیب ہے، امام بیٹھ کے اے مسلم تمہیں مبارک ہو، میری ماں تمہارے لیے جام لے کے کھڑی ہے، مولا علی تیری پیاس کے لیے جام لے کے کھڑے ہیں، تو بڑے خوش نصیب ہو کہ جلدی جلدی اپنی منزل پہ جا رہے ہو۔ اس نے کہا آقا و مولا میرا تو جی چاہتا تھا کہ میں ناریوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں، آپ سے نصرت کی سرٹیفکیٹ لوں۔ آپ نے کہا یقیناً تو نے سند مجھ سے لے لی۔ اس کے بعد سر اٹھا کے امام نے اس کا گود میں رکھا اور اس کی چہرے سے خون کو صاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا آقا بس اب مجھے نظارہ نظر آ رہا ہے، میرے سامنے جنت کا دروازہ کھل رہا ہے، اب مجھے دعا دے۔ ادھر جناب امام حسین کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، پروردگارا تقبل حاضر قربان، تقبل حاضر قربان، میرے اللہ میری یہ قربانی قبول فرما۔ ادھر روح قبض سے عرصے سے پرواز کر گئی اور اس طرح مسلم اوسجہ شہید ہو گئے۔ لیکن شہادت سے پہلے ایک جملہ حبیب ابن مظاہر سے اس سے کہا، حبیب ابن مظاہر نے کہا مسلم تم آخری وقت ہے، تمہارا ساتھ جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں فریضہ ادا کرتا ہوں، اگرچہ تمہارے پاس میں بھی آ جاؤں گا، مجھے یہ بتاؤ تمہاری کوئی وصیت ہے؟ انہوں نے کہا میری اتنی وصیت ہے کہ سجدہ کے نام کا خیال رکھنا، حسین کے جب تک ایک صحابی بھی موجود ہے حسین کے بچوں میں کسی ناری کے قدم نہیں پڑنے چاہیے۔ میں کہوں گا مسلم تو نے بڑی وصیت کی، لیکن ہائے افسوس کہ یہ درندہ صفت انسان امام کی شہادت کے بعد، لاشوں کی پامالی کے بعد یہ آل محمد کے خیام پر حملہ آور ہوئے۔ میرے اللہ پروردگارا ان عاشقان پاک تینت پہ رحم فرما، پروردگار عالم یہ سارے جتنے بھی امام کے ساتھ تھے وہ سب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آخر میں امام حسین عاشور عصر کا ہنگام تھا، حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں، اب کوئی آپ کے خیمے میں سید سجاد بیماری کے عالم میں، امام علیہ السلام بالکل عصر ڈھل چکی ہے، آپ اشیاء کے سامنے کھڑے، شہداء کے خون سے آپ کا جسم رنگین ہے۔ آپ نے ایک آواز دی، اپنے نانا کا پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا میرے نانا نے ایک وقت آواز دی تھی، میں ان کی گود میں تھا تو انہوں نے کہا تھا ایک صحابی کو کہ یہ میرا بیٹا قریب ایسی جگہ پر مارا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں، اگر تم اس وقت موجود ہو تو نصرت کرنا۔ امام علیہ السلام نے کہا اب اشیاء کو خطاب کر کے حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری فریاد کو پہنچنے والا۔ امام علیہ السلام اپنے لیے نہیں، ایک مصلحت تھی کہ کون اب بھی میرے ساتھ آ کے مجھ سے کوثر کا سرٹیفکیٹ لے لے۔ لیکن امام علیہ السلام کی تیسری آواز کے اوپر جب صدا استغاثہ بلند کی، خیمے میں قرآن وفا ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ میری موجودگی میں خیمے میں شور ہو رہا ہے، بیویاں رو رہی ہیں۔ امام پلٹے خیمے کی طرف اور اپنی بہن زینب سے کہنے لگے زینب میری موجودگی میں کیوں آپ نے یہ آواز آ رہی ہے؟ صبر سے کام لیا۔ سیدہ نے کہا جب آپ نے تیسری مرتبہ صدا استغاثہ بلند کی، شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو پیچھے سے گرا دیا، شاید یہ ننھا مجاہد آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام جلدی سے خیمے میں آئے، رباب کو کہا رباب اپنے ننھے مجاہد کو تیار کر کے میرے ہاتھوں پر دے دو۔ رباب نے اس 3 دن کے پیاسے بچے کو گلستان فاطمہ کی وہ نرم و نازک کلی کو ایک رومال کے اندر لپیٹ کے بڑا اچھے طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ شہزادے کو رکھ دیا۔
امام نے اپنے بچے سے پیار کیا، بیویوں کو زیارت کرائی، تمام بیویوں نے بچے کو دیکھا، سب بیویاں بچہ پیاس کی وجہ سے مرجھایا ہوا ہے، رنگ زرد پڑا ہوا ہے، امام علیہ السلام نے اوپر سفید رومال کے ساتھ گھام کے ہاتھوں میں لے کے سب بیویوں کو زیارت کرائی اور ایک ایک بیوی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اب آخری حجت تمام کرتا ہوں اشیاء کے سامنے۔ امام علیہ السلام ننھے شہزادے کو ہتھیلی میں اٹھائے ہوئے آ گئے، جب بالکل آدھا کے قریب آئے تو ایک جملہ کہا، تمہاری نظر میں اگر کوئی قصور ہے تو میرا، یہ میرے بچہ 6 مہینے کا سن ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، کوئی تم میں اہل درد ہے جو اس کو ایک گھونٹ پانی کا پلا کے مجھ سے کوثر کی سند لے لے۔ ایک ملعون کہنے لگا حسین بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم بھیج دیں گے۔ امام علیہ السلام نے بچے کو دشت نینوا میں خاک پر رکھا، خاک پر رکھ کے آپ پیچھے ہٹ کے کہا آؤ اگر میں اپنے لیے پانی مانگتا ہوں، بچہ سوال کرتا ہے تو بچے سے آپ نے کہا بس کر، تم امام کے فرزند ہو، حجت خدا کے بیٹے ہو، میرے بیٹے ان ظالموں سے پانی کا سوال کر کے حجت تمام کر دو۔ عزادار بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ تو امام کے شان کے خلاف ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا وہ شان کے مطابق تھا، امام تو ان کو آزما رہے تھے، امام کو پتا تھا کہ یہ آخری اتمام حجت تھا۔ جب امام نے علی اصغر کو حکم دیا، علی اصغر نے ننھی سی گردن گھمائی اور آدھا کی طرف دیکھ کے اپنی زبان خشک نکال کے ہونٹوں پہ پھرائی۔ ادھر علی اصغر کا زبان کا ہونٹوں پہ پھرانا تھا کہ کچھ سپاہی منہ پھیر کے رونے لگے۔ عمر بن سعد نے دیکھا کہ علی اصغر میرے جوانوں کے دل توڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری فوج میں بغاوت ہو جائے۔ فوراً حرملہ کو کہا حرملہ جلدی کرو، ایسا جام پلاؤ کہ اس کی ماں قیامت تک یاد کرتی رہے۔ حرملہ آیا، سامنے بچے کی شست لی، اس کے ترکش میں 3 تیر تھے، بڑے بڑے، ایک بڑا تیر، 2 تیر یہ سر کر چکا تھا، اب یہ تیسرا تیر چاہے جس کے 3 پھل تھے۔ اس نے چلے کا تیر کو چڑھایا اور شہزادے کے حلقوں میں نازل کر شست لی۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، شہزادے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور کہا علی اصغر یہ تیرا اور میرا دونوں کا امتحان ہے، میرے لال تیر آ رہا ہے، اپنے صبر کا مظاہرہ کرنا۔ عزادارو 2 دفعہ تو تیر تیزے سے گر گیا، لیکن تیسری مرتبہ جب اس نے شست لی تو ہوا کو چیرتا ہوا وہ 6 شعبہ تیر آیا۔ حسین علیہ السلام کی گود میں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے بچے کی گردن میں لگا اور گردن سے حسین کی بازو میں پیوست ہو گیا۔ عزادارو حضرت اصلی علی اصغر کا روح پرواز کر گئی، 4 خون کے قطرے نکلے، امام نے اس خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، علی اصغر کو خون کو اپنے چہرے پہ آپ نے آسمان پر پھینکنا چاہا، آواز آئی کہ قیامت تک بارش نہیں ہوگی، زمین پر پھینکنا چاہا، زمین انکار کرنے لگی۔ اے حسین اس بے گناہ کا خون مجھ پر نہ پھینکنا، قیامت تک کوئی انگوری پیدا نہ ہوگی۔ امام نے فرمایا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنے چہرے پر خضاب کر لیا۔ عزادارو مولا چلے، ننھی سی لاش ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے، علی اصغر کی گردن ڈھلی ہوئی تھی، آخر 6 مہینے کا بچہ کتنا سہار سکتا تھا، تیر کا وزن شہزادے سے زیادہ تھا، گردن لٹک رہی ہے۔ حسین اپنے بچے کو لیے 1 قدم چلے، رک گئے، 7 مرتبہ میرے مولا نے خیمے کا ارادہ کیا، 7 مرتبہ پیچھے پلٹے کہ اس ننھے بچے کو دیکھ کر بیویاں تڑپ جائے گی۔ آخر کہا کہ بات کہے گی سب لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، میرے بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا کے لا۔ اس لیے حسین بڑے خیمے میں داخل ہوئے، بیویوں نے علی اصغر کو دیکھا، جلدی سے میرے باپ نے اپنے بیٹے کی گردن کو دیکھا اور یہ کہا اے اصغر کیا تم جیسے نازک بچے کو بھی نار کیا جاتا ہے؟ یہ 3 جگہ سے تیرا گلا چھدا ہوا ہے۔ عزادارو اس وقت بیویوں کو قرآن بچ گیا، ماتم ہونے لگا، واہ علیہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ محمدہ کی صدائیں آ رہی تھی۔
آخر جب بیویاں ماتم کر چکی، امام علیہ السلام نے ننے بیٹے کو خیمے کے باہر لا کے اب مقتل شہداء میں وہاں آپ نے تلوار سے قبر کھودی، قبر کھود کے شہزادے کو دفن کر دیا اور اوپر مٹی ڈال دی، یہ اس خیال سے کہ شاید آدھا ہمارے لاشوں کو پامال کریں گے، یہ بچہ تو بچ جائے پامالی سے، لیکن مولا یہ ایسا نہ ہو سکا۔ امام علیہ السلام کی حسرت تھی، جس وقت امام شہید ہو گئے تمام شہداء کے سر نیزوں پہ بلند ہو گئے، عمر سعد نے کہا سروں کو شمار کرو، جب سر شمار کیے گئے کہا اس بچے کا سر نہیں ہے، عزاداروں لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دو، اب بڑوں کے سب سر آگے چھوڑ دو بچے کو، کہتا ہے نہیں اس کا سر شامل ہونا چاہیے، تو پھر کیا سبیل ہو، وہ بچہ کہاں ہے، سر کیوں نہیں قطع کیا گیا؟ انہوں نے کہا اس طرح کرو، گھوڑ سوار کندھے سے کندھا ملا کے نیزے ہاتھ میں لے کے مقتل میں اپنے گھوڑوں کو چلا کے رفتہ رفتہ مارتے چلے جاؤ، جس کا قبر ملے گی اور اس میں علی اصغر ہوگا تو نیزے کے ذریعے سے علی اصغر کو قبر سے نکال دینا۔ تو حسین نے دفن کیا ہے بچے کو، عزاداروں جس وقت کے میدان میں پھیل گئے اور نیزے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ظالم نیزے مارتے جا رہی ہیں، ایک نرم زمین پہ ایک شکی کا نیزہ پڑا، وہ سمجھ گیا کہ یہ قبر ہے، اس نے نیزے کو زمین سے دبا کر جب کھینچا تو تڑپتا ہوا لاشا سامنے آ گیا، وہ میرے باپ کی نظر پڑی، اے ظالم تو نے کتنا ظلم کیا کہ قبر جدا بچے کو نکالا، پروردگار عالم میں عجیب قسمت کی ماری کہ سب کو ایک دفعہ شہید کیا گیا لیکن میرے بچے کو دو دفعہ شہید کیا گیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایہم الکلم ینقلبون۔ پروردگار عالم کو طفیل محمد وآل محمد ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے مومنین مومنات مجلس میں شریک ہوئے ہیں ان کے دینی دنیاوی شرعی حاجات کو بڑھ، میرے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، تعلیمات آل محمد سے بہرمان فرما، ہم سب کو آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے مومنین مومنات پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مومنین لبنان، فلسطین، افغانستان، عراق، ایران، مومنین بحرین، مومنین یمن، پارا چنار، کرم ایجنسی، ڈیرہ اسماعیل خان، کراچی کے مومنین اور کشمیر کے مومنین، بھارت کے مومنین کی میرے اللہ مال جان کی حفاظت فرما، الہی مذہب